الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 19واں پارہ ہمارا شروع ہوا تھا کل، الحمدللہ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی قیامت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیے جاتے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھتے اپنے رب کو۔ البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں، اور یہ بہت بڑی سرکشی کی، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ پھر اللہ نے فرمایا جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو ان کو اس دن کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور فرشتے ان سے کہیں گے آج تم پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے نیک اعمال کو ہم ذرات بنا کر اڑا دیں گے۔ کیوں؟ توحید نہیں ہے۔ جب توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ قیامت والے دن لوگ حج، عمرے، نیکیاں سب کچھ لے کر آئیں گے، توحید اگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ معراج جب ہوئی تھی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایک انعام اور کیا تھا اس امت پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ اللہ نے سب گناہوں کو بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا بس، ٹھیک ہے۔ اور جنتی لوگ بہترین ٹھکانے میں ہوں گے جہاں وہ آرام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ اور نازل کیے جائیں گے فرشتے، لگاتار نازل کیا جانا۔ دیکھو بیٹا، آسمان پھٹنے کا ذکر قرآن میں کافی جگہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور باقی تمام زمینوں کو، ہر چیز کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا، اور پھر اللہ کہے گا آج میں بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے۔ آسمان جس دن، بہت ساری صورتوں میں آیا ہے کہ آسمان جس دن چمڑے کی طرح ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح، یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، یا ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں آئی ہیں، اور یہ آخری صورتوں میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 28واں 29واں 30واں پارہ تو اس میں یہ زیادہ ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یہ سورہ نبا میں بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور نازل کیے جائیں گے فرشتے، لگاتار نازل ہونا، یعنی پہلا آسمان پھٹے گا تو اس دنیا کی جتنی آبادی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے بچہ، اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، وہاں سے جو فرشتے نازل ہوں گے وہ پہلے آسمان کے فرشتے اور اس آبادی کو جو ملا کے بنتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر تیسرے آسمان سے جو فرشتے اتریں گے وہ دوسرے اور پہلے آسمان اور پھر جو آبادی انسانوں کی اس سے زیادہ فرشتے ہوں گے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے تمام آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے اور فرشتے ہی فرشتے نازل ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے جو ہے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بادشاہی اس دن حقیقی رحمان کے لیے ہوگی، اور ہوگا وہ دن کافروں پر نہایت سخت۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، اس دن کوئی اپنی پلک تک اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جھپکا پائے گا۔ ایک قدم اٹھانا تو بہت دور کی چیز ہے، اپنی پلکیں تک نہیں جھپکا پائے گا بغیر اللہ کی مرضی کے، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، اور نہایت سخت دن ہوگا کافروں پر۔ یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک جگہ 1000 سال کے برابر، ایک جگہ 50,000 سال کے برابر۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال کے برابر جو قیامت کا دن ہوگا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومنوں پر ایسا گزرے گا جیسے کوئی فرض نماز گزرتی ہے، بس اتنی جلدی سے گزر جائے گا، اور کافروں پر ایک ایک دن بھاری گزر رہا ہوگا جو گنہگار لوگ ہوں گے، مسلمانوں پر تو یوں۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان کے چہروں پر کوئی خوف ہوگا، یعنی ان پر نہ غم ہوگا اور نہ وہ خوف میں ہوں گے۔ کون؟ متقین لوگ، مومن لوگ، ان کے لیے جو ہے قیامت کا دن فوراً گزر جائے گا۔ اور دیکھو نا، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو دوپہر تک حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا تمام مخلوقات کے، سب مخلوق کا حساب کتاب کر کے اللہ فارغ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سخت دن ہوگا، اور اسی پر تو ایمان لانا ہے کہ ایسا ہونا ہے، ایک دن ہونے والا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اپنے تمہیں پتہ ہے وہ جو ایک گراف بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پورا نیچے سے شروع ہوتا ہے، اوپر جا کے ایکس ایکسس وائی ایکسس پہ جا کے ملتا ہے، پورا اوپر سے نیچے تک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز پیک پر جاتی ہے اور واپس اپنے سفر کی طرف، اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ دنیا اپنے بالکل اینڈ کی طرف جا رہی ہے، دا اینڈ آف ٹائمز، جو ڈاکومنٹری ہے اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا اب آخری بالکل اپنی اس کے اوپر جا رہی ہے، قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، قیامت صغریٰ، علامات قیامت صغریٰ، علامات قیامت کبریٰ، آہستہ آہستہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں نشانیاں، بالکل اینڈ کی طرف جا رہی ہے یہ دنیا، اور ایسا ہونا ہے ایک دن کا قیامت آنی ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اب اللہ فرما رہا ہے، جس دن دانتوں سے کاٹے گا ظالم، یعنی اپنے دانتوں سے کاٹے گا ظالم، کس کو؟ اپنے ہاتھوں کو، یعنی جو وہاں پہ مشرکین، کافر، یا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہوگا دنیا میں، گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر ہوگا، اپنے ہاتھوں سے دانتوں سے کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو، اور کہیں گے کہ اے کاش میں نے پکڑا ہوتا رسول کا راستہ۔ بیٹا یہی تو بات ہے، اب جو آیتیں آ رہی ہیں نا، وہ سمجھو نچوڑ ہے پورے قرآن کا، نچوڑ کہ رسول کا راستہ، ہمیں ہر چیز دلیل لینی ہے نبی سے، کہ ہر وہ کام نبی نے اگر کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے، نبی نے نہیں کیا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں چنا؟ صحابہ کرام اس جگہ قدم رکھتے تھے جہاں جہاں نبی نے قدم رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے، جس پیڑ کے نیچے رک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام بھی اپنے گھوڑے اونٹ روک کے اسی پیڑ کے نیچے رفع حاجت سے فارغ ہوتے تھے اور فرماتے تھے ہمارے نبی نے ایسا کیا۔ اور ہم نبی کے راستے کو چھوڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں پیر، فقیر، فلاں، امام، یہ بزرگ، ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا ظالم، اللہ فرما رہے ہیں قیامت والے دن کہ میں نے کیوں نہیں نبی کے راستے پہ چلا، میں ہر حدیث کو کیوں نہیں چیک کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ آج تو اتنی آسانیاں ہیں کہ حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اس میں سندیں لکھی ہوئی ہیں، اور اب تو تخریج والی کتابیں بھی آ گئی ہیں کہ علماء کرام نے اس میں تخریج کی ہوئی ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن لغیرہ، یہ ہے حسن لذاتہ، یہ ہے مرسل ہے، شاذ حدیث ہے، کون سی، یہ سب تخریج شدہ کتابیں ہیں، بہت آسان ہے اب تو عمل کرنا، پڑھنا، ہمارے پاس وہ بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کاٹے گا میں نے نبی کا راستہ کیوں نہیں اپنایا۔ اور بلکہ آگے سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا۔ اور پھر وہ کیا کہے گا کہ ہائے میری کمبختی، پہلے تو ہاتھ کاٹے گا اور پھر کہے گا ہائے میری کمبختی، کاش میں نے نہ پکڑا ہوتا فلاں شخص کو اپنا جو گہرا دوست بنایا، یا فلاں شخص کے کہنے پہ چلا، آج تو میری کمبختی آ گئی کہ میں گمراہ ہو گیا، میں اس کے کہنے پہ چلتا رہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے نبی کا راستہ۔
ہمیں ہر عمل یہ چیک کرنا ہے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نہیں ملتی ہے ہمیں کوئی, تو ہم صحابہ کرام کا عمل دیکھیں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے پہ چلنا جس پہ میرے صحابہ کرام ہے. پھر صحابہ کرام کا عمل دیکھا جائے گا, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے گا. کیونکہ بہت ساری ایسی حدیثیں میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ جو صحابہ کرام تک نہیں پہنچی تھی, کیونکہ وہ جہاد میں رہتے تھے, سفر میں رہتے تھے, تبلیغ پہ رہتے تھے, ادھر ادھر علاقوں میں جاتے تھے, لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حدیث بیان کی تو ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ پہنچی ہو, اور ہمیں ملتا ہے یہ تھوڑا سا اختلاف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا, کچھ صحابہ کرام تک نہیں پہنچا وہ حکم, کیونکہ پہلے ٹیلی فون یا موبائل یا انٹرنیٹ تو تھا نہیں, گھوڑوں اور اس پہ کئی کئی مہینوں کے سفر کیے جاتے تھے. ایک چیز اصول یاد رکھنا بیٹا, ایک عمل ایک صحابی کا نظر آئے سامنے حدیث میں, صحیح حدیث میں, ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے صحیح حدیث میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان صحابی نے غلط عمل کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابی کو اس عمل کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے تھے وہ علم نہ ہو سکا, وہ کسی اور شہر میں ہوں گے. مثلا ایک اور میں روایت بیان کرتا ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی. حج کی پتہ نا 3 قسم ہے, حج قران, حج تمتع, حج مفرد جو کہلاتا ہے. پاکستان سے جو حج لوگ کرنے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے, اس میں قربانی کا جانور ساتھ لے کے نہیں جاتے, اور پہلے عمرہ کیا جاتا ہے, عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے, اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا حج کا الگ سے احرام باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حج تمتع کہلاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ پابندی لگا دی تھی حج تمتع, کسی وجہ سے وہاں کے معاشی, ثقافتی اور معاشرتی کچھ معاملات ایسے تھے کہ انہوں نے پابندی لگا دی تھی. ان کے بیٹے جب خلیفہ بنے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سب کو اجازت دے دی حج تمتع کریں, ہٹا دی پابندی. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے ابن عمر رضی اللہ عنہ, آپ کے والد صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا بڑا نام ہے عمر فاروق, کتنا بڑا نام ہے, کہ انہوں نے تو پابندی لگائی تھی اور آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں. انہوں نے پتہ ہے کیا جملہ کہا, سونے کے پانی سے نکلے کے قابل ہے یہ جملہ. انہوں نے کہا کہ یہ اجازت میرے نبی نے دی ہے, میرے والد صاحب کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ انہوں نے کسی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے پابندی لگائی تھی, لیکن جو سنت, جو کام میرے نبی نے کیا اس پہ پابندی لگانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہلے عمل کو چیک کیا جائے گا, پھر صحابہ کرام کا عمل دیکھا جائے گا, تابعین کا, تبع تابعین کا, سلف صالحین, محدثین, اس طریقے سے دیکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ خیر القرون کا پھر ذکر ملتا ہے, وہ الگ ڈیٹیل ہے, میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی دیکھو وہ کیا کہے گا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا, بس فتوے دیتا رہا, یوں کر لو, ہاں ہاں یوں کر لو, بغیر حدیث کے فتویٰ دے دیا, یوں کر لو, بس یوں کر لو, ہاں یوں ہو جائے گا, یوں کر لو. یوں منہ نہیں ہوتا, دین دلیل مانگتا ہے, دلیل, کہ قرآن سے دو یا نبی کے عمل سے دو, بس. ٹھیک ہے, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا, البتہ تحقیق اس نے گمراہ کیا مجھے اس ذکر قرآن سے, یعنی ذکر کا مطلب ہے اس قرآن سے, قرآن و حدیث دونوں سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہ وہ آیا میرے پاس, اور ہے شیطان انسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا. یعنی یہ شیطان کی چالیں تھی کہ نبی کے راستے سے ہٹا کے, قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹا کے کسی اور کے پیچھے لگا دے, اور لوگ اس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں, اور قیامت والے دن وہ کہیں گے ہائے میں ہماری کم بختی, ہم نے نبی کا راستہ چھوڑ کے کن کے پیچھے ہم چلے, آج تو ان کے عمل نے کوئی فائدہ نہیں دیا. سب سے اہم آیت اس سے ریلیٹڈ اگلی والی ہے, اس کو اس لیے اور صرف ترجمہ تھوڑا سا بتایا, اگلی آیت میں اس کی صحیح معنوں میں انشاءاللہ تفسیر بتاتا ہوں. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو وہ اپنے آپ کو لان تان کرتے رہیں گے گنہگار مشرک کافر لوگ, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کیا, کہ اے میرے رب
بے شک میری قوم نے چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو. میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا اپنا لیا تھا، یعنی ایسا چھوڑ دیا تھا کہ اس کو اپنایا ہی نہیں تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اصل بات یہ ہے، اس لیے میں کیوں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو، قرآن کی طرف آؤ، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو. یہ وہ کتاب ہے جس کی ضمانت ہے کہ جنت میں لے کے جائے گی، بشرط ہے کہ اس کو اس طریقے سے سمجھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا اور صحابہ کرام کو سکھایا. اپنی تعویلیں نہیں کرنی، اپنی عقل سے بات نہیں کرنی، اپنی منمانی تشریحات، تفسیریں اور ترجمے نہیں کرنے، وہ حرام ہے کرنا. میں نے بتا دیا تھا اصول تفسیر میں. قرآن کی تفسیر وہی ہوگی جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، قرآن کی تفسیر وہی ہوگی جو قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری. اور پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عمل کسی چیز پہ نہیں ملتا تو ہم صحابہ کرام کے اعمال کو چیک کریں گے کہ ان میں سے کسی نے عمل کیا ہے تو ہم اس عمل کو اپنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ وحی کے زمانے میں زندہ تھے. یہ ہے اصل چیز کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. آج قرآن دیکھ لو ہمارے یہاں کتنے اوپر کمروں میں رکھا جاتا ہے. دلہن کی رخصتی کے وقت یاد آتا ہے، میت پہ یاد آتا ہے، بس ایسے وقتوں میں یاد آتا ہے. جبکہ سری ہدایت کی کتاب ہے، کھلم کھلا ہدایت کی کتاب ہے. یہ اس کو پڑھنا ہے اور اس سے ہدایت لینی ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں قرآن گھروں میں اتنا اوڑھ لپیٹ کے رکھے، اس پہ مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، نہیں پڑھتے اٹھا کے کہ اللہ فرما کیا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. اور یاد رکھو جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ گمراہ ہو جائے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے کرے گا تو. ورنہ قرآن میں متشابہات آیات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں. محکمات کو چھوڑ کے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اللہ نے فرمایا، اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا ہوگا. کہ کیوں؟ دیکھو قرآن نازل ہوا، قرآن کو سمجھایا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے، اور جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں سکھائیں. اس پورے قرآن میں 700 سے زیادہ دفعہ نماز کا ذکر ہے، لیکن پورے قرآن میں نماز کا طریقہ بتا دو کہاں ہے؟ نہیں ہے. یہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جو احادیث میں ملتا ہے. ہمیں ہر حال میں سنت کو فالو کرنا پڑے گا ورنہ ہم بھٹک جائیں گے. دیکھو کیا حال ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو قیامت والے دن کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم نے کس کو اپنا دوست بنا لیا، کس کو اپنا امام بنا لیا، کس کو اپنا پیر بنا لیا، کس کو اپنا ولی بنا لیا. اللہ نے نمونہ بنا کر ایک ہستی کو بھیجا ہے، بس وہ ہیں امام کائنات جن پر یہ قرآن نازل ہوا. اور اس قرآن کو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی آیتیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 ایئرز وہ زندہ رہی ہیں. 48 ایئر، ہاف سینچری، اور وہ صحابہ کرام کو قرآن کا درس دیتی رہی ہیں 48 ایئرز تک. 48 سال تک صحابہ کرام کو سکھایا انہوں نے، قرآن اور حدیث کا درس دیا ہے. اور ان صحابہ نے آگے سکھایا تابعین کو، تابعین نے تبا تابعین کو سکھایا، ان سے محدثین نے لیا، محدثین نے پھر کتابیں مرتب کری، پھر وہ کتابیں پرنٹ ہونا شروع ہوئیں، اور کرتے کرتے دنیا میں پھیلتے پھیلتے پھر اس کے اردو ترجمے ہوئے، پھر وہ ہم تک پہنچی ہیں. اتنے علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم تک اس طریقے سے پہنچایا ہے، اور ہم اس کو بند کر کے اوپر رکھ دیں اور کوئی بھی فتویٰ لے لیں، یوں کر لیا تو ہو گئی، بس یوں ہو گیا تو یہ ہو گیا، طلاق ہو گئی کیا، یوں اس نے ایسا کر لیا تو ہو گیا، یوں ہو گیا تو نکاح ہو گیا، یوں ہو گیا تو فلاں ہو گیا. ہمیں ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیک کرنا ہے. اگر وہ عمل سنت میں نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے اس کو، چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو. میں نے کئی مثالیں دی تھیں. شہیدوں کا جزیہ لینے کی بات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کری تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا جزیہ. وہ رک گئے، نہیں لیا. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھے اور کنکریوں پر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ پڑھ رہے تھے. کتنے افضل ترین کلمات ہیں یہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. فوراً ایک صحابی گٹ کر گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا
یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا. وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور تم لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کنکریوں پر یہ کلمات پڑھے ہوں. تم لوگ کیسے ہلکا بنا کر اور ایک طرف بیٹھ کے یہ کلمات پڑھ رہے ہو. آج ہمارے یہاں دیکھ لو ہلکے بنا کے گھر گھر میں پتہ نہیں کیا چیئیں پڑے جا رہے ہیں، کل پڑے جا رہے ہیں، اور اس کا وہ ہو رہا ہے، وہ کون سی آیت کریمہ کا ختم چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. بیٹا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے، چاہے وہ دین کا ہی کیوں نہ ہو. دینی تو ہوتا ہے. بدعت ہے کیا؟ بدعت کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ کوئی دنیا کا عمل کرو. بدعت ہے یہی کہ آپ دینی کوئی کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہو. بھائی سوچو نا، ایک شخص روزانہ آفس جانے کے لیے اترے اور بائک یا گاڑی کے سامنے ہاتھ باندھ کے پہلے جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھے، پھر گاڑی میں بیٹھ کے جائے. اب کوئی کہہ سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا گناہ کا کام ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا. لیکن یہ عمل جو کر رہا ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے تھے تو سواری کی دعا پڑھ کے سفر کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی سواری کے آگے کھڑے ہو کے. یہ ہے اصل چیز سنت، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنا اور درختوں کی جڑیں چبا کر زندہ رہنا، لیکن میری سنت سے منہ نہیں موڑنا، نہیں تو گمراہ کر دیے جاؤ گے. آج دجال تو دور کی چیز ہے، ہم تو چند ٹکوں کے خاطر جو ہے نا وہ سنتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں. سنت تو بہت دور کی چیز ہے، فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ اس لیے اس آیت پہ میں نے ٹائم لگایا کہ یہ دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ان سب لوگوں کی شکایت کریں گے جو قرآن سے دور تھے. جو بھی قرآن نہیں پڑھتا ہوگا، نہیں سمجھتا ہوگا، ترجمہ تفسیر نہیں پڑھتا ہوگا، ان سب کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ یا اللہ میری امت نے اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑ رکھا تھا. سوچو پھر اللہ تعالیٰ کیا سوال کرے گا اور کیسا معاملہ ہوگا سخت ترین. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.